بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں برے حالات کی دھول کو اڑتے پایا۔ یہ سب والد صاحب کی وجہ سے تھا۔ وہ بیرون ملک کمانے کو وہیں گئے، رقم تو کیا خط بھی نہ بھیجتے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ کسی میم سے شادی کر کے گھر بسا لیا ہے، تبھی ہم سب کو بھلا بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ خط لکھنے کی بھی فرصت نہیں۔ ماں اپنے سہاگ کا انتظار کرتے کرتے بیمار پڑ گئی۔ میں بچی سے بڑی ہو گئی، بمشکل ہی میٹرک پاس کر سکی، پھر ملازمت کے چکروں میں پڑ گئی۔ میٹرک پاس کر کے ملازمت کون دیتا؟ جب پاؤں تھک گئے اور ہمت ٹوٹ گئی تو ماں کو ایک دوسرے رشتہ دار کا خیال آیا جن کی اپنی کمپنی تھی۔ وہ مال باہر بھجواتے تھے اور بڑے ہی نامی گرامی بزنس مین تھے۔ والدہ ان کی والدہ کے پاس گئیں جو کہ امی کی کزن تھیں۔ ان سے اپنی قسم پرسی کا رونا رو دیا۔ وہ رحم دل خاتون تھیں۔ بیٹے کو مجبور کیا کہ شاہدہ بہت ضرورت مند ہے، ہماری رشتہ دار بھی ہے، اس کی لڑکی نے میٹرک کر لیا ہے، اپنی کمپنی میں کہیں لگا دو۔ وہ بولے، اماں جی میٹرک پاس کو کہاں لگاؤں، کم از کم بی اے تو کر لے۔ ارے بیٹا، بی اے کرنے کی استطاعت ہوگی تو کرے گی نا، اب تو شاہدہ کے پاس دوا کے پیسے تک نہیں ہیں، جہاں کھانے کے لالے پڑے ہوں وہاں تعلیم کے خواب کیسے پورے ہوں گے۔ اپنی والدہ کا کہا حسن خان نہیں ٹالتے تھے۔ انہوں نے اگلے دن مجھے اپنے آفس بلوا لیا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں بیٹھ جاؤ اور جو فائلیں میرا کلرک تمہیں دے ان کو ٹھیک کر کے الماری میں رکھ دیا کرو۔ جس ترتیب سے وہ بتائے بس اسی ترتیب سے تم نے رکھنا ہے اور یہی تمہارا کام ہے۔ ساتھ ہی معقول تنخواہ بھی مقرر کر دی۔ جتنا وہ کر سکتے تھے کر دیا۔ اپنے آفس میں کسی کو بلا کر یہ بھی ہدایت کر دی کہ یہ بچی میری عزیزہ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ کم سنی میں ہی میرے کاندھوں پر گھر کا بوجھ پڑ گیا۔ صبح میں آفس جاتی، اکیلی بسوں میں دھکے کھاتی۔ حسن صاحب کا آفس ہمارے گھر سے کافی دور تھا، 2 بسیں بدل کر جانا پڑتا، مگر یہ کسی کی درد سر نہیں تھا۔ میری ذمہ داری تھی کہ وقت پر آفس پہنچوں۔ والد صاحب کے رشتہ داروں کو اس کی پرواہ نہ تھی کہ یہ بچی روز کتنا طویل سفر طے کرتی ہے، اس کے تحفظ کا کیا انتظام ہے۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، سکھ کے سب ساتھی اور دکھ کا کوئی نہ سانجھی۔ وقت گزرتا رہا، میں آفس جاتی رہی۔ حسن صاحب کی مہربانی سے ہمارے گھر کا چولہا چلتا رہا، دال روٹی ملتی رہی۔ آفس کے اندر کم از کم تحفظ کا احساس ضرور تھا، کیونکہ وہاں مجھے سبھی جانتے تھے، یہ باس کی عزیزہ ہے، لہٰذا کسی کی غلط نظر ڈالنے کی جرأت نہ ہوتی۔ ان دنوں میرا 16 کا سن تھا۔ اس عمر میں انسان کو اچھے برے کی سمجھ نہیں ہوتی۔ کمپنی کے مالک کا بیٹا اسفند کبھی کبھی اپنے والد کے آفس آ جاتا تھا۔ اسے آفس کے کسی شخص سے پتہ چلا کہ میں ان کی رشتہ دار ہوں۔ اسے مجھ سے ہمدردی ہو گئی کہ یہ لڑکی اتنی چھوٹی عمر میں ہماری کمپنی میں ملازمت کرتی ہے، جبکہ اس کا باپ بیرون ملک عیش کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک دن میں کاغذات سٹیپل کر رہی تھی کہ میری انگلی میں پن اتر گئی اور میری انگلی زخمی ہو گئی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، میرے آنسو نکل آئے۔ اس روز حسن صاحب آفس میں نہیں تھے، ان کا بیٹا اسفند آیا ہوا تھا۔ کلرک نے اسفند سے ذکر کیا تو وہ کمرے میں آیا جہاں میں بیٹھی تھی۔ کہنے لگا، ایسا نہ ہو کہ انفیکشن ہو جائے، بہتر ہے کہ تم دوا لے لو یا انجیکشن لگوا لو۔ میں نے بہت منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر کلینک لایا اور ٹیٹنس کا ٹیکہ لگوا دیا، پٹی بھی کروا دی۔ اس کے بعد آفس لے جانے کی بجائے وہ مجھے میرے گھر لے آیا۔ امی اس کے ساتھ دیکھ کر گھبرا گئیں۔ لاکھ رشتہ داری سہی مگر ہمارے درمیان ایک فاصلہ تھا۔ اس نے امی کو بھی پریشان دیکھ کر کہا، پھپھو نادیہ کی انگلی زخمی ہو گئی تھی، تبھی پٹی کروا کر گھر لے آیا ہوں، 2-3 دن آرام کر لے تو پھر بہتر ہو جائے گی۔ امی نے اسفند کی خوب آؤ بھگت کی، عزت سے بٹھایا۔ بہت مشکور ہوئیں کہ اس نے غریب رشتہ دار کا اتنا خیال کیا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔
اس نے میری 3 دن کی رخصت بھی منظور کروا لی۔ اپنے والد سے کہا کہ پھوپھی کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ نادیہ کی تنخواہ نہ کاٹیے گا بلکہ ان کی امداد کے لیے کچھ رقم دیں کیونکہ یہ تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ حسن خان نے بیٹے کے کہنے پر علاج معالجے کی مد میں 2000 روپے کا چیک بنا دیا تاکہ ہماری کچھ امداد ہو جائے، مگر اسفند نے باپ کو کچھ اس طرح قائل کیا کہ اگلے دن وہ خود ہمارے گھر آئے اور یہ رقم نقد دے کر گئے۔ جب امیر لوگ اپنے اتوار کے خلاف غریبوں کا خیال رکھیں تو غریبوں کے دلوں میں بڑی خوش فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ میں سمجھنے لگی کہ حسن صاحب ہم پر احسان نہیں کر رہے بلکہ رشتہ داری کی وجہ سے ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ امی جان ابھی تک گو مگو کی کیفیت میں تھیں، وہ جہاں دیدہ زمانہ شناس خاتون تھیں۔ حسن صاحب دوبارہ نہ آئے تب میں نے ماں سے کئی بار پوچھا کہ وہ دوبارہ کیوں نہیں آئے۔ ماں سمجھ گئی کہ مجھ نادان نے ان سے حیثیت سے بڑھ کر توقع لگا لی ہے۔ بیٹی، اگر انہوں نے ایک بار رشتہ داری کا خیال کر لیا تو اسی کو بہت جانو، ہر روز کی آس لگانا بے وقوفی ہے۔ وہ اب دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے، ایک بڑے بزنس مین ہیں اور مصروف آدمی ہیں، ہم جیسے بیکار تو نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی خلاف مزاج کیا ہے۔ غالباً ان کے صاحبزادے نے ہماری غربت کا نقشہ دردناک انداز میں کھینچا اور وقتی ہمدردی کے جذبے کے تحت وہ ہمارے گھر آ گئے۔ حسن صاحب امی کے سگے بھائی تو نہ تھے کہ ہمیں ان سے گلہ ہوتا، ان کا یہی احسان تھا کہ والدہ کی سفارش پر مجھے اپنے آفس میں رکھ لیا۔ جس روز میں ملازم ہوئی تھی انہوں نے اپنے مینیجر کو بلا کر کہا تھا کہ اس بچی کا خیال رکھنا، یہ ہماری عزیزہ ہے۔ اس کے بعد سے آفس میں سبھی لوگ میری عزت کرتے تھے۔ جہاں میں بیٹھتی یہ کمرہ حسن صاحب کے کمرے کے نزدیک تھا، لہٰذا کبھی کبھی ان کا بیٹا آ کر میری خیریت دریافت کرتا۔ جب سے میرا ہاتھ زخمی ہوا تھا ان کا مجھ سے ایک اندیکھا تعلق تھا۔ اس بات کا مجھے شعور تک نہیں تھا کہ یہ تعلق محض ہمدردی ہے یا پھر اسے محبت کا نام دیا جا سکتا ہے، جبکہ ماں کو طبقات کی حد بندی کا زیادہ علم تھا، مجھے اس چیزوں کا نہیں اندازہ تھا۔ میں تو بس باپ کی بے حسی کی وجہ سے ملازمت کرنے پر مجبور تھی، مجھے اور کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ ایک دن اسفند میرے کمرے میں آیا، میں اس سے دلی طور پر خفا تھی کیونکہ وہ وعدہ کر کے دوبارہ ہمارے گھر نہ آیا، نہ ہی میری والدہ کی طبیعت پوچھی، جبکہ میں اس کی منتظر تھی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، نادیہ اب کیسی ہو؟ میں نے جواب نہ دیا، فائلیں ٹھیک کرنے میں لگی رہی۔ میری خاموشی کے انداز سے وہ جان گیا کہ میں خفا ہوں۔ تب اس نے آہستہ سے کہا، اچھا میں کل شام کو تمہارے گھر آؤں گا۔ اس دن میں کتنی خوش تھی کیا بتاؤں۔ صبح اٹھتے ہی صفائی شروع کر دی، گھر کو شیشے کی طرح چمکا دیا۔ امی نے پوچھا، کیا بات ہے نادی، آج تو تمہیں ناشتے کا بھی ہوش نہیں ہے، اتنی شد و مت سے صفائی میں لگ گئی ہو جیسے کوئی خاص بات ہو۔ ہاں ماں، آج شام کو مہمان آ رہے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے خود اپنا کہا ہوا جملہ ہی مجھے کھٹک گیا۔ نہ جانے کیوں اپنی ماں کے سامنے اس کا نام لیتے میں شرما رہی تھی، حالانکہ ماں ہی میری سہیلی، میری خوشی کی امین اور غمگسار تھیں۔ اس محویت پر اماں چونک گئیں، مجھے عجیب نگاہوں سے تکنے لگیں، شاید آنے والے خطرے کی بو سونگھ لی تھی، وہ خطرات جو قیامت سے کم نہیں تھے، جن کا ایک ماں تنی تنہا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسفند کو شام کو آنا تھا اور میں صبح سے اس کی استقبال کی تیاریوں میں لگی تھی۔ ماں گمسم بیٹھی تھیں، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا مجھے کیا کہے، کیسے سمجھائے۔ بلاخر اس نے مجھے حالات کے دھارے پر چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ ایسے معاملات میں سمجھانا اور سمجھنا فضول تھا۔ دن بھر کے کام سے میں شام کو تھک گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی، اماں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اسفند کو گھر کے اندر لے آئی۔ خیریت پوچھی، بیٹا اتنے دنوں بعد آئے، تم تو کل پرسوں کا کہہ کر گئے تھے۔ پھپھو معافی چاہتا ہوں، وعدہ کر کیا تھا مگر بھول گیا۔ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ ہی لوگ ایسے حالات میں آسرا ہیں، اگر کبھی کبھار بھی آ جائیں تو سہارا ہو جاتا ہے۔ ماں کیا کچھ کہتی رہیں مگر اسفند کی نگاہیں مجھے تلاش کرتی رہیں۔ میں کچن میں دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ آج میں نے بہت کچھ منگوا لیا تھا، اس کی خاطر تواضع کے لیے۔ ہمارے پاس اتنا کچھ تھا تو نہیں، لیکن میں نے اس قدر اہتمام کیا تھا کہ میری بساط سے بڑھ کر تھا۔ آخر کو کوئی وہ معمولی مہمان تو تھا نہیں، میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔
جاتے ہوئے اسفند نے کہا، تم میرا انتظار کرنا، پھپھو سے کہنا میرا خیال کریں، تمہیں بیاہنے میں جلدی نہ کریں۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، سوچ نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلدی میری تقدیر کا فیصلہ سنا دے گا۔ پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے انہونی بات کہہ دی ہے۔ میں ان کی کمپنی میں ایک ادنیٰ ملازم تھی، میرا اس کے ساتھ سنجوگ ہونا بات از قیاس بات تھی، تاہم میں نے اس کے ہر اندیشے کو خود سے دور کر دیا، کیونکہ خوابوں کی ایک خوبصورت دنیا بسانا چاہتی تھی، اپنے ارد گرد سنہری جال بن کر قید ہونا چاہتی تھی۔ اب تو میرا اس کی سوچوں کے سوا کوئی خیال نہیں تھا، میں اسے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آیا، امی ڈاکٹر سے دوا لینے گئی تھیں، میں گھر میں اکیلی تھی۔ اسے اچانک اپنے سامنے پا کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، تم اس گھر میں میری امانت ہو، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں غربت اور عمارات کا فاصلہ ہم دونوں کے درمیان حائل ہے، لیکن غربت کوئی جرم نہیں جس کی تمہیں سزا ملے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ پھپھو سے پھوپھا جان نے دغا کیا، ورنہ آج وہ اس قدر خستہ حال نہ ہوتی۔ جانتی تھی کہ اسفند صحیح کہہ رہا ہے، وہ واقعی مجھے اپنانا چاہتا ہے، مجھ سے ایسی باتیں ہنسی مذاق میں نہیں کر رہا، لیکن ماں کے اندیشے بھی ڈراتے تھے۔ میں نے اس سے کہا، تم مجھ سے وقتی ہمدردی تو نہیں کر رہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے خواب دکھا کر تعبیر نہ دو اور پھر میں خود سے ہی نفرت کرنے لگوں۔ کہنے لگا، تم بھروسہ رکھو، میں ابھی طالب علم ہوں، میں نے فی الحال اس معاملے کو گھر میں ظاہر نہیں کیا، حالات بگڑ سکتے ہیں، تم تھوڑا سا انتظار کرو، مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کی باتوں سے میں مطمئن ہو گئی۔ اب میرا کام میں جی نہ لگتا۔ آفس میں سارا دن میری نگاہیں اسے تلاش کرتی تھیں، لیکن وہ محتاط تھا۔ جب آفس آتا سرسری دعا سلام کرتا، میرے پاس نہیں رکتا تھا، بالکل مالکوں والے انداز سے ملتا، البتہ ہمارے گھر آتا تو والدہ سے خوب گپ شپ کرتا۔ یوں ہی 3 سال گزر گئے۔ بالآخر اسفند کی امی کو علم ہو گیا کہ وہ ہمارے گھر آتا ہے، نتیجے میں میری ملازمت ختم کرا دی گئی۔ ڈر کے مارے امی بھی مجھے باہر جانے نہیں دیتی تھیں۔ انہی دنوں کچھ رشتے میرے لیے آئے، اماں نے ان میں سے ایک اچھا رشتہ میرے لیے منتخب کر دیا اور ہاں کہہ دی۔ میں بہت روئی، منت سماجت کی کہ اسفند کا کچھ خیال کریں، وہ آپ سے بھی انتظار کرنے کا کہہ گیا ہے، ایسے آپ میرا بیاہ نہ کریں۔ امی کہنے لگیں، بیٹی مجھ پر رحم کرو، میں اچھی طرح جانتی ہوں اس کے ماں باپ اس رشتہ داری پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ اللہ جانے تم کن خیالوں میں رہتی ہو، ترس کھاؤ میری حالت پر، میری صحت ختم ہو رہی ہے، کب تک جیوں گی، ان لوگوں کی دشمنی نہیں مول سکتی، بہتر ہے تمہاری شادی وقت پر کر دوں تاکہ اسفند ادھر آئے اور نہ ہی اس کی ماں کو اس بات پر اعتراض ہو۔ اسفند نے ہم سے رابطہ نہ توڑا تو اس کی ماں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسفند آیا تو میں نے اماں کی کہی ہوئی بات اسے بتا دی۔ وہ غمزدہ ہو گیا اور کہا، پھوپھی نے مجھ پر اعتبار کیوں نہ کیا، میں اب تمہیں ہر صورت اپناؤں گا۔ میں نے کہا، یہ بات تم خود امی سے کہو۔ اس نے میری ماں سے کہا، پھوپھی جان، میں نے کہا ہے نا نادیہ کے بیاہ کی جلدی نہ کرنا، میں تعلیم مکمل کر لوں تو بارات لے کر آؤں گا، تمہارے والد آ کر رشتہ طے کر جائیں، میں 10 سال بھی انتظار کرنے کو تیار ہوں، تم اپنے گھر والوں کو آمادہ تو کرو۔ ماں کے مجبور کرنے پر اس نے اپنی والدہ سے بات کی۔ اس کے والدین نے آپس میں مشورہ کیا اور بظاہر رضامند ہو گئے، کیونکہ بیٹے کی ضد سے واقف تھے، جو کسی کی نہیں سنتا تھا، جو جی میں آتا وہی کرتا۔ اسفند کی ماں ہمارے گھر آئیں اور امی کو تسلی دی کہ ہم نادیہ کا رشتہ لیں گے، مگر مناسب وقت پر، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ تب ماں نے پہلے رشتے کو انکار کر دیا۔ میرے تو خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد امی جان شدید بیمار ہو گئیں۔ اسفند نے انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ کچھ ماہ علاج چلتا رہا، مگر وہ جانبر نہ ہو سکیں اور وفات پا گئیں۔ اب میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اسفند مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی اماں نے گلے لگایا، چند دن تو پیار سے رکھا، پھر کہا، بیٹی ابھی میں تمہیں اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، لوگ باتیں کریں گے، اسفند کے امتحانات ہونے والے ہیں، لہٰذا میں کچھ دن تمہیں اپنی بہن کے گھر بھیج دیتی ہوں، وہ بیوہ ہیں، بے اولاد ہیں اور اکیلی رہتی ہیں۔ اسفند کے امتحان ختم ہو گئے تو وہ 2 سال کے لیے امریکہ چلا گیا۔ آنٹی نے بتایا کہ جب وہ واپس آئے گا تو تمہاری شادی کر دیں گے۔
میں بے فکر ہو کر اسفند کی خالہ کے گھر رہنے لگی، جانتی نہیں تھی کہ یہ ایک سازش ہے، اسفند کو مجھ سے دور کرنے کا بہانہ ہے۔ جو ہی وہ ملک سے باہر گیا، اس کے گھر والوں نے آنکھیں بدل لیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے دھوکہ کیا، میرا رشتہ خالہ کے ڈرائیور کے بھائی سے کر دیا۔ 15 روز کے اندر اندر میری شادی ڈرائیور کے چھوٹے بھائی سے کرا دی۔ میں کچھ بھی نہ کر سکی، کہاں جاتی، کس سے مدد مانگتی، لیکن بے بس لڑکی پر انہوں نے غموں کا پہاڑ توڑ دیا۔ مجھے یوں لگتا تھا کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو، صرف اس لیے میرا کوئی وارث نہ تھا، اب یہی لوگ میرے وارث بنے ہوئے تھے۔ اسفند تو مجھ سے لاکھوں میل دور تھا، میرے لیے کوئی ٹچ جانے والا نہ رہا۔ میں انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ آج کا دور نہ تھا کہ لڑکی گھر سے نکل پڑتی۔ ایک قیدی کی مانند میری آنکھیں کسی اور کی منتظر تھیں کہ مجھے کسی اور کے حوالے کر دیا گیا۔ میری ڈولی ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونے کی بجائے کسی اور کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ اب تو دن رات رونے سے کام تھا۔ میرے پاس اسفند کا کوئی رابطہ نہ تھا، اسے اپنے حالات سے کیسے آگاہ کرتی۔ خدا جانے اس کے والدین نے اسے کیا بتایا ہوگا کہ اس نے مجھے پھر کبھی تلاش بھی نہ کیا۔ ان دنوں کی اذیت کبھی بھلا نہیں سکتی۔ وہی شوہر جو میرے لیے غیر تھا، میری دلجوئی کرتا، آنسو پونچھتا اور غم گساری کرتا۔ رفتہ رفتہ اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی اور میری نفرت کم ہو گئی۔ شوہر کو اسفند کے بارے میں علم نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا اپنے ماں باپ کی خاطر روتی ہوں۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر تمہیں سکون نہیں آتا تو تم نرسنگ ٹریننگ سینٹر میں کورس کر لو اور دکھی لوگوں کی خدمت کرو، تمہیں ضرور سکون ملے گا۔ میں نے وقتی طور پر سکون کے لیے یہ مشورہ مان لیا۔ نرسنگ کا کورس ختم ہوا تو مجھے ہسپتال میں جاب مل گئی۔ جس وارڈ میں ڈیوٹی لگی وہاں ایک بیمار عورت داخل تھی، اس کے بچے بہت کم اس کے پاس آتے تھے۔ میں نے دل و جان سے اس کی خدمت کی، اس میں مجھے اپنی ماں دکھتی تھی، تب مجھے واقعی سکون مل جاتا۔ میری خدمت اور توجہ سے وہ عورت ٹھیک ہو گئی، مگر اس نے مجھے نہ بھلایا۔ وہ ایک امیر عورت تھی جس کے بچے اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ میں گھر جا کر اسے انجیکشن لگاتی اور کھانا کھلاتی۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا اور اپنی دولت سے کافی رقم میرے نام کر دی۔ اس طرح ہماری غربت دور ہو گئی۔ اس رقم سے میرے شوہر نے پہلے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور اللہ کی مہربانی سے وہ کاروبار بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا کہ ہم امیروں میں شمار ہونے لگے۔ ہمارے 4 بچے ہوئے، سب بچے اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ میرے پاس گاڑی تھی، میرا شوہر ذاتی مکان کا مالک تھا، وہ FA پاس تھا، اس نے پرائیویٹ BA کیا کیونکہ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ میرے شوہر کا نام اسفر تھا اور وہ اچھی عادات کا مالک تھا۔ اب مجھے اسفند کو بھلانا ہی پڑا۔ جو چیز لا حاصل ہو اسے یاد رکھنے سے تکلیف کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے۔ میں نے گھر اور بچوں کے ساتھ مضبوطی سے بندھن باندھ لیا اور کلی طور پر انہی کی ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم اسفند نے امریکہ سے آنے کے بعد مجھے تلاش کیا یا نہیں، لیکن اگر وہ ایسی کوشش کرتا بھی تو مجھے کچھ حاصل نہ ہوتا، البتہ میرے گھر کا سکون ضرور برباد ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔